دعا جب انسان کرے تو ہم ہے ہاتھ اٹھایا سجدہ ریز ہوئے دعا مانگ لیا، نہیں، دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں میرے بھائی۔ دعا جب انسان کرے سب سے پہلے رب کی توحید کے کلمات کو بیان کرے، رب العالمین کی تعریف کرے، یا حنان یا منان یا رحمان، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو قہار ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا جس قدر بیان کر سکتے ہو کرو۔ کیا آپ نے غور کیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنے کسی نبی کا واقعہ یوں ہی نہیں بیان کیا قصے کہانی کے لیے، بندوں کی عبرت کے لیے، بندوں کو سبق دینے کے لیے۔ حضرت یونس علیہ السلام جانتے ہیں نا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ رب العزت کی نافرمانی ان سے ہو گئی۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، ہے اللہ بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ رب کی توحید بیان کی۔ توحید ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم دعا کریں جس قدر اللہ کی تعریف ہو سکتی ہے کریں۔ ایک صحیح حدیث کے اندر واقعہ منقول ہے، ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، تیرے آگے میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوا ہوں، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، اے اللہ تو احد ہے، تو صمد ہے، نہ تو نے کسی کو جنا ہے، نہ تو کسی کے ذریعے جنا گیا، نہ تو کسی کا باپ ہے، اور نہ تیرا کوئی بیٹا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایک ایسے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے، اس کے ذریعے جو دعا بھی کی جائے گی اللہ رب العزت اس کو قبول کرے گا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب اللہ رب العزت سے دعا کریں رب کی توحید، اس کے نیک اور پاک ناموں کا ہم وسیلہ لگائیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ پہلے اللہ کی تعریف۔ اب اگر آپ اللہ کی تعریف آپ کو اتنی یاد نہیں ہے تو میرے بھائی جب آپ اپنی نمازوں کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اب ہاتھوں کے اٹھانے کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کوئی ایسے اٹھاتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے۔ میرے بھائی علامہ صالح العثیمین نے اپنی ایک کتاب کے اندر ذکر کیا کہ ہاتھوں کو الگ کر کے پھیلا کر کے دعا مانگنے کی کوئی روایت موجود نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ دعا کرتے وقت اپنے دونوں ہتھیلیوں کو سٹا کے رکھیں۔ یہ طریقہ ہے، کوئی یوں مانگتا ہے، کوئی ایسے مانگتا ہے اللہ، یہ طریقہ صحیح نہیں میرے بھائی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم دعا کریں اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا وسیلہ دے، ہم یہ دعا کریں اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت کا وسیلہ دیتا ہوں کہ تو میرے اوپر رحم فرما، اے رب العالمین میں مسلمان ہوا، میں نے کلمہ پڑھا، میں نے تیری توحید کو قبول کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں مرنے کے بعد سوال و جواب پر یقین رکھتا ہوں، مرنے کے بعد قیامت کے دن قبر سے اٹھائے جانے پر یقین رکھتا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ یقین ہے کہ یہ آخری کتاب قرآن تیری نازل کردہ کتاب ہے، اس کی ایک ایک بات درست ہے، اے اللہ رب العالمین میں تیرے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، تمام ملائکہ پر ایمان رکھتا ہوں، اچھی بری تقدیر پہ ایمان رکھتا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے اس ایمان کو اور اپنے اس اعمال صالحہ کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری فلاں مشکل کو دور کر دے۔ یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا۔ اور اس کے بعد آدمی اس سے پہلے نبی کے اوپر درود بھیجے، اللہ کی تعریف کرے۔ ایک روایت ہے بالکل صحیح، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کچھ مانگنا ہو، اپنے رب سے کچھ مانگنا ہو تو کیا کرو؟ اپنے رب سے جب کچھ مانگنا ہو تو نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے یا نماز کے بعد یا نماز کے اندر ایک دعا کرو تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے، وہ 2 رکعت وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، نماز کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے اور دعا کرے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وصدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ بہت ہی بہترین دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور یہ کلمات کہہ کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی ساری ٹینشن دور کر دیتا ہے۔ آج ذہنی ٹینشن اور پریشانی کا پورا معاشرہ شکار ہے، مولوی، غیر مولوی، عالم، بزنس مین، غریب، امیر، پوچھتے ہیں کیا بات ہے بھائی کی بولبو بابا انیک ٹینشن آچے، ایسی بولتے ہیں نا جب آتے ہیں پوچھتے ہیں انیک ٹینشن آچے بابا، خوب ٹینشن، ایٹا ٹینشن، اوٹا ٹینشن۔ ٹینشن کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈپریشن کی دوا کھاتے ہیں، ٹیبلیٹ کھاتے ہیں، ٹینشن ختم کرنے کے لیے۔ بی پی ہائی ہو گیا ہے ٹینشن کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھ کر کے دعا کرو، اللہم انی عبدک، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، اور تیرے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری پیشانی تیرے اختیار میں ہے، میری تقدیر تیرے اختیار میں ہے، ماضٍ فی حکمک، اے اللہ میرے اوپر جو تو فیصلہ کر دے وہ فیصلہ نافذ ہونے والا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، عدل فی قضاؤک، جو تو فیصلہ کر دے وہ عدل پر مبنی ہے، اسألک اللہم بکل اسم هو لک، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے تمام پاک ناموں کا وسیلہ بنا کر کے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، تیرے ان ناموں کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جن ناموں سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، اے اللہ جو تو نے اپنا نام اپنی کتابوں میں مذکور کیا ہے میں اس سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاک نام ہے، نیک نام ہے، تم اسی نام کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام ایشور ہے، اللہ کا نام کوئی کہہ دے کہ اوم ہے، کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کا نام وہ فلاں ہے اور فلاں ہے۔ میرے بھائی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے نام ہیں، وَالَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، مفسرین نے لکھا اللہ رب العزت کے نام کو اپنی طرف سے متعین کرنا یہ الہاد ہے، الہاد فی الاسماء والصفات، اللہ کے نام کے اندر میں الہاد کرنا ہے، بہت حرام ہے۔ اللہ رب العزت بیٹا آپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے نا، آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کا نام خود رکھتے ہیں، آپ پیدا ہوئے آپ کے باپ نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، آپ کی پیدائش جمعرات کے دن ہوئی، آپ کا نام کوئی رکھ دے جمعراتی، آپ کے باپ نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا، وہ جمعہ کے دن پیدا ہوا اس کا نام کوئی جمن رکھ دے، جمن میاں، آپ کو برا لگے گا کہ نہیں؟ کہیں گے بھائی میرے باپ نے میرا نام رکھا ہے، کسی نے کسی کا بہت اچھا نام ہو اس کو آپ لاٹھی ڈنڈا رہے بوتل ادھر سن، اے دیکھے سن بھائی میرا نام یہ ہے، اس کو برا لگ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نام خود منتخب کیے ہیں، اللہ کا نام ہم اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتے، اللہ کا نام یہ ہاں مانا آپ کرو کہ ایشور کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کے سامنے عیش کو سر کو جھکا دیا جائے، لیکن اللہ کا نام ایشور نہیں ہو سکتا، اللہ کا نام وہی ہوگا جو اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی ہی عظیم الشان ہے، اللہ کا کوئی نام اپنی طرف سے رکھ لے، آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اللہ کا نام رکھو؟ آپ اپنا نام تو بدلنے کا اختیار نہیں دے سکتے کسی کو، اللہ کا نام آپ تبدیل کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بندہ دعا کرتا ہے او انزلتہ فی کتابک، کہ اللہ جو تو نے اپنا نام اپنی کتاب میں نازل کیا ہے میں اس کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو بھی اگر وہ نام سکھایا ہے اے اللہ میں اس کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، او استأثرت به فی علم الغیب عندک،
تو نے اپنے غیب کے اندر میں جو نام چھپا کر کے رکھا ہے، اللہ میں اس نام کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں. کیا سوال کرتا ہوں؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو تو میرے سینے کی بہار بنا دے. ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وصدری، اے اللہ اس قرآن کو میرے نگاہوں کا نور اور میرے سینے کی بہار بنا دے. ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وبصری وجلا حسنی وذہاب ہمی وغمی، اور اس قرآن کو میرے تمام قسم کے غم اور ٹینشن اور مشکل اور پریشانیوں کے ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ٹینشن کو دور کر کے اس کے لیے خوشی کا ماحول پیدا کر دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. دعا کے اندر پریشانی میں بندے کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے کہ قبلہ ہو کر کے اللہ کے رسول سے، اللہ رب العزت سے دعا کرے. ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے. ابھی عید کا یا رمضان کا مہینہ آئے گا، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا. یہ بھی ایک ہمارے اصلاح معاشرہ کے ہی تعلق سے ایک بات ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑی جماعت کے عالم دین ہوا کرتے تھے. اللہ رب العزت ان کے اوپر رحم فرمائے، غریق رحمت کرے، ان کے قبر کو رحمتوں سے بھر دے. علماء صادق پور کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے آخری بڑے عالم دین مولانا سید عبدالسمیع جعفری رحمت اللہ علیہ، امیر امارت اہل حدیث صادق پور پٹنہ، ان کی ایک تقریر میں موجود تھا. وہ کہہ رہے تھے، مسلمانوں تمہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی کی تو تاریخیں یاد ہیں، اسلامی مہینہ تمہیں یاد نہیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی یہ یاد نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا اسلامی مہینے تمہیں یاد نہیں. یہ قربانی کا جو مہینہ آ رہا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا نام ہم خوب لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں ایک بڑا ہی مشہور واقعہ، متعدد کتب حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، بخاری تک کے اندر یہ روایت موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے توحید کی دعوت دی، اپنی قوم کو کہا، اپنی باپ کو کہا، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے میرے ابا جان میں آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو گمراہی اور ضلالت میں دیکھتا ہوں. بادشاہ وقت کو چیلنج کر دیا. نمرود خفا ہو گیا، آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی، وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ہے، ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں. ہر نبی نے ہجرت کی. ہجرت اپنے ملک اور اپنی جگہ، اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے دین پر عمل کرنے کے لیے کسی دوسری جگہ جانے کو کیا بولتے ہیں؟ ہجرت. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں، کس کے ساتھ؟ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ. اماں سارہ ہماری ماں ہے، مومنین کی ماں ہے، نبی کی بیوی ہیں. حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم سفر کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں. غور کیجئے، اس زمانے میں جس راستے سے وہ جا رہے تھے ایک بہت ہی ظالم و جابر بادشاہ ہوا کرتا تھا. یہ واقعات قصے کہانیاں نہیں ہیں، قرآن و حدیث کے اندر موجود واقعات. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس راستے سے جا رہے ہیں اس راستے میں ایک بہت ظالم بادشاہ تھا، بہت ہی گندا گھناؤنا، بہت ہی گندا کام کیا کرتا تھا. جب اسے پتہ چلتا کہ اس علاقے سے کوئی میاں بیوی کا جوڑا جا رہا ہے، کوئی خوبصورت عورت جا رہی ہے، وہ اس کو پکڑ لیتا تھا، اس کے ساتھ زنا کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، زبردستی کرتا تھا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے فرمایا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. اس خلیل کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، بلایا بادشاہ نے، لے کے آؤ پکڑ کر کے. فوجیوں کو بھیجا، دربار میں بلایا. ابراہیم باہر ہیں، سارہ علیہ السلام کو اندر بلایا. سارہ علیہ السلام کے ساتھ اس نے، بہت ہی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، نیک تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، چہرے سے عبادت کا نور چھلکتا تھا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ہماری بہت ساری مائیں بہنیں ملتی ہیں، بیٹیاں ملتی ہیں، عبادت گزار اور تہجد گزار ہوتی ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی. ان کے سر کے بال کو بھی کوئی نہیں دیکھتا، اپنے پورے جسم کو ڈھک کر کے رکھتی ہیں. ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں اگر کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دے. حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ اس بادشاہ نے برائی کا ارادہ کرنا چاہا، اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا.
حضرت سارہ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہیں، اے اللہ رب العالمین میں تیری پاک باز بندی ہوں، تیری نیک بندی ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، اپنی آنکھوں کو کبھی غلط چیز کی طرف نہیں ڈالا، اے رب العالمین کبھی اپنی زبان سے کوئی غلط کلمہ نہیں کہا، اپنے قدموں کو کبھی برائی کی طرف نہیں بڑھایا، اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کیا، اے رب العالمین اللہم ان کنت آمنت بکا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں تیرے اوپر ایمان لائی ہوں، آمنت برسولک تیرے رسولوں پر ایمان لائی ہوں، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، اور اے اللہ رب العالمین اگر میں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے سوائے اپنے شوہر کے، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرِ، اے اللہ اس کافر و ظالم و جابر بادشاہ کو میرے اوپر حاوی نہ ہونے تے مسلط نہ کر۔ حدیث کے اندر موجود ہیں جب انہوں نے دعا کی، بادشاہ اتنا طاقتور، اس کے ہاتھوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی، پورا بدن لرزنے لگا، مرگی کے مریض کی طرح وہ تڑپ کر کے زمین پر لوٹ پوٹ کرنے لگا، قریب تھا کہ اس کی روح نکل جائے، وہ مر جائے۔ حضرت سارہ علیہ السلام پھر دعا کرتی ہیں، رب العالمین یہ کافر مرنا نہیں چاہیے، اگر اس کی موت ہو گئی، اگر یہ ہلاک ہو گیا تو اس کے فوجی اور اس کے حالی محالی اور اس کے فوج کے لوگ میرا اور ابراہیم کا جینا دشوار کر دیں گے، ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی، اے اللہ مقصد یہ ہے کہ یہ برائی سے رک جائے، مرنا نہیں چاہیے۔ حضرت سارہ کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ بادشاہ وہ مشرک پھر سے بیٹھ جاتا ہے، شیطان غالب آتا ہے۔ تھی حضرت سارہ اس قدر حسین و جمیل، اللہ ان پر رحم کرے، حضرت سارہ کی طرف پھر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام پھر دعا کرتی ہیں، اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک، اے اللہ اگر میں تیرے اوپر اور تیرے رسولوں پر ایمان لائی ہوں، واحسنت فرجی الا علی زوجی، اور میں نے اپنے شرمگاہ کے علاوہ اپنے شوہر کے علاوہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، ولا تسلط علی ھذا الکافر، اے اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ اس بادشاہ کے اوپر پھر کپ کپی طاری ہوتی ہے، پورا جسم لرزنے لگتا ہے، مرگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی۔ میرے بھائی اس حدیث سے پہلے ایک اور ٹکڑا منقول ہے، جب بادشاہ نے اس کے ساتھ برائی کرنا چاہا، انہوں نے مہلت مانگی، فقامت فتوضا وتصلی، کھڑی ہوئی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے یہ دعا کر رہی ہیں حضرت سارہ علیہ السلام۔ دوسری بار پھر اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی، مرنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت سارہ دعا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ جان نہیں جانی چاہیے، اس کی جان بچ جاتی ہے، لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر وہ برائی کا ارادہ نہیں کرتا، اور اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو رضی اللہ عنہا کو، کہ جن کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسی اسماعیل کی نسل سے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کون ہیں؟ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ اسی ہاجرہ علیہ السلام کو خوش ہو کر کے اپنی بیٹی کو بطور ہدیہ اور تحفہ کے دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ جب بندہ مومن پریشان ہو تو بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، یا ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، 2 رکعت نماز پڑھے۔ میرے بھائی ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے، سیرت کی کتاب ہے، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نبی بنائے گئے، کتنی عمر تھی آپ کی؟ 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے۔ نبی بنانے کا بھی ایک عجیب و غریب واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبی نہیں بنائے گئے تھے، آپ نے جب تک اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تب تک سارے مکہ والے آپ کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے، بہت ہی نیک، بہت ہی فرمانبردار۔ آپ نے وہ واقعہ ضرور سنا ہوگا، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے خانہ کعبہ کی وہ لوگ دوبارہ تعمیر کر رہے تھے۔ حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے، اس کے رکھنے کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا کہ اس پتھر کو کون رکھے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کل صبح سویرے خانہ کعبہ میں جو شخص داخل ہوگا وہ اس پتھر کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پہ رکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں صدیق آ گئے، امین آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ کی پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں، اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینی ہے۔ صبح سویرے پکارتے ہیں یا صباح، ہائے صبح کی مصیبت۔ عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی پہاڑی پہ کھڑا ہو کر کے، کسی بلند مقام پہ کھڑا ہو کر کے کہے یا صباح، ہر آدمی پہ یہ لازم ہوتا تھا کہ جا کے سنے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر کوئی نہ جا سکتا تو وہ اپنے نمائندے کے طور پر کسی کو بھیجتا تھا۔ تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ کے لوگوں، میں نے تمہارے سامنے اپنی زندگی گزاری ہے، تمہارے سامنے پیدا ہوا ہوں، پلا ہوں، بڑھا ہوں، یتیمی کی حالت میں زندگی بسر کی ہے۔ تم میرے صدق و امانت اور وفاداری اور میرے دین کو جانتے ہو، تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ مکے والوں کو توحید کی دعوت دینے جا رہے ہیں۔ جب کوئی دعوت دے، جب کوئی دین کی دعوت دے، غیب کی باتیں بتانے جا رہا ہے، رب العالمین کا کلام سنانے جا رہا ہے، اس کا حکم اور اس کا فرمان سنانے جا رہا ہے، پہلے وہ عہد لیتا ہے اپنی پوری قوم سے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے مکہ کے لوگوں، میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے سامنے گزار دی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ مکہ کے تمام لوگ بیک زبان کہتے ہیں ما جربناک الا صدقا، اے محمد ابن عبداللہ ما جربناک الا صدقا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے۔ ہمارا تیرے سلسلے میں تجربہ یہ ہے کہ تو نے ہمیشہ سچ بولا ہے، کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیا۔ ما جربناک الا صدقا، سچا ہے، امین ہے، تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، کبھی تجھے جھوٹ بولتے سنا ہی نہیں گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑی پہ میں کھڑا ہوں، اس پہاڑی کے پیچھے کیا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے؟ مکہ والے کہتے ہیں بالکل صحیح ہے محمد۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس مکہ کے پیچھے، اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا دشمن کا لشکر موجود ہے، ایک دشمن کی فوج موجود ہے جو ان قریب تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، تمہیں تہس نہس کر دے گی، تمہاری بستیوں کو ویران کر دے گی، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ اکنتم مصدقین، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تمام کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قولوا کلمۃ واحدۃ، اے لوگو ایک کلمے کی گواہی دے دو، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، بہا تملکون العرب، جب اس کلمے کی گواہی دے دو گے تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، وتدین لکم العجم، پورا کا پورا عجم، دنیا کی تمام طاقتوں کے تم حکمران ہوگے، سب تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا چچا ابو لہب اس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا، بعض روایات میں مذکور ہے، کلام بھی ہے اس پہ، لیکن تمام لوگوں نے، سیرت نگاروں نے ذکر کیا کہ جب ابو لہب کو اس کی لونڈی سویبہ نے یہ خبر پہنچائی، اے ابو لہب تجھے بھتیجا پیدا ہوا ہے، ہائے ہائے، بھائی مر گیا، بھتیجا پیدا ہوا ہے، یتیم، تجھے بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب مارے خوشی کے اس غلام، اس لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے۔ وہ ابو لہب جو اپنے بھتیجے کو اتنا مانتا ہے، وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے، چلا کر کے پھینکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پتھر لگتا نہیں، لیکن وہ کہتا ہے تبلک یا محمد الہذا جمعتنا، ارے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں محمد، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ارے وہ محمد کے ہاتھ کا ٹوٹنے کی بد دعا کرتا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم ہندوستان کے مسلمان سینکڑوں سال تک لا الہ الا اللہ کا مطلب نہ سمجھے، نہ اپنے ہم وطنوں کو سمجھایا۔ لا الہ الا اللہ، جب یہ کلمہ اللہ کے رسول نے مکے کی پہاڑی سے سنایا، آپ سوچئے، ہمارے مسجدوں سے اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی
جو اچھے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان در مسجد آزان ہو چیٹک بشے جاؤ۔ غیر مسلم مائیں بہنیں بہت ساری ایسی ہیں اذان کے احترام میں اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہیں، بولچے بابا آزان ہوچے، سب کام چھوڑ دیتی ہیں، نیک کام ہو رہا ہے، مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہم بہت خوش ہو گئے، کتنی اچھی بات ہے، لوگ کلمہ کا احترام کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائی یہ احترام اس وقت ان کے فائدے مند ہوگا جب وہ اس کلمے کا مطلب سمجھیں۔ کلمے کا مطلب لا الہ الا اللہ بہت ہی طاقتور کلمہ ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، ایک دفعہ انہوں نے کہا اے میرے رب آپ مجھے کوئی ایسا کلمہ عطا کیجئے، آپ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے اذکرک بہ وادعوک بہ، کہ جس کو میں بار بار جس کا ذکر کروں، جس کلمے کے ذریعے میں آپ کو پکاروں۔ اے میرے رب مجھے کوئی کلمہ سکھائیے۔ اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل عبادک یقولون ھذا، اے اللہ ارے تیری تمام مخلوق تو لا الہ الا اللہ کہتی ہے، کچھ اسپیشل کلمہ چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے پہ رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ اگر ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ میرے بھائی ایک مشہور حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، ہم تمام کو رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا میدان، ایک بندہ ہوگا بڑا گنہگار، اس کے گناہوں کے نہ جانے کتنے رجسٹر ہوں گے، وہ رجسٹر تا حد نگاہ جسے آپ کہتے ہیں جیکن پرچن تو تمہار چوکٹا چلے جاوے، جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی وہاں تک وہ رجسٹر لمبا ہوگا، اتنا گناہ بندہ ڈر رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت بلائے گا بندہ کو، اے بندہ اے دکے شنو یا اللہ اے مکھے مکھ گناہ تمہیں کرے چو، یہ گناہ کیا ہے، بندہ کہے گا اللہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کوریچی سارا گناہ اعتراف کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہار کاچے کچھ عذر آچے، कोनो ایکسکیوز، کوئی وجہ کیوں کیا؟ بندہ سرنڈر کر جائے گا، بولے گا نا اللہ تعالیٰ কোনো এক্সকিউজ নেই, আমি গুনাহগার, আপনার খাতাকার বান্দা, গুনাহগার বান্দা, আমি এই সব গুনাহ করেছি। بندہ سمجھے گا کہ اب میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو کہے گا اے میرے فرشتوں میرا بندہ گھبرا گیا ہے، اس کی ایک نیکی ہے اسے نکالو۔ بندہ کہے گا اے اللہ گناہوں کے اتنے بڑے بڑے رجسٹر، وہ تو بڑو بڑو کھاتا بوئی اور مدے ہمار گناہ، اللہ اللہ کی کرے ہمار بخشائش ہوبے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہ گھبرا مت، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ فَيُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ، کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ بندہ کہے گا اے اللہ یہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا اور اتنا سارا گناہ کا رجسٹر کھاتا بھائی پورا کا پورا، میں تو گیا جہنم میں۔ اللہ رب العزت کہے گا تیرے اوپر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اس کے گناہ کے تمام رجسٹروں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے گا، لا الہ الا اللہ کے کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا ایک پلڑے پہ رکھا جائے گا، لا الہ کا الا اللہ کا پلڑا باری ہو جائے گا، گناہ کا پلڑا، لا الہ الا اللہ کا پلڑا نیچے، گناہ کا پلڑا اوپر، اس کی بخشائش ہو جائے گی۔ میرے بھائی جانتے ہیں جب بندہ، ہم اور آپ سبھی لوگ جب قیامت کے دن جائیں گے کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہوں گی، سب کے نامہ اعمال وزن کیے جائیں گے، کس کے؟ مومن کے اعمال، جو مشرک ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن کافر کی اور مشرک کے نامہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کو ایک پھونک میں اڑا دیں گے۔ مومن کے اعمال کو اللہ رب العزت وزن کرے گا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا کہ نامہ اعمال وزن کیا جائے گا، صحابہ یقین کر لیے۔ آج تو سائنس ہے نا، آپ ٹیمپریچر ناپتے ہو نا، بخار ہوتا ہے آپ کو، ٹیمپریچر بخار، ارے ہوا کا تاپمان، آپ دلی جائیں بہت ساری جگہوں پہ وہ میٹر لگا ہوتا ہے، فلیکچویٹ ہو کر کے وہ بتاتا رہتا ہے کہ ابھی اتنا ڈگری ٹیمپریچر ہے، ہوا کو ناپ رہے ہیں۔ کیا صحابہ کے دور میں یقین کوئی کر سکتا تھا کہ ہوا کو ناپ لے؟ جسم کا بخار ناپ لیتے ہیں، 97 98 95 101 ڈگری ہے۔ اللہ رب العزت بندے کے نامہ اعمال کو وزن کروائے گا، ترازو قائم کی جائے گی، جس کا نامہ اعمال، جس کے نیکی کا پلڑا جھک جائے گا،
اور بدی کا پلڑا اوپر آ جائے گا، اللہ اس کو گناہ نہیں دے گا، سزا نہیں دے گا، اس کو اٹھا کے کہاں ڈالے گا؟ سیدھے جنت۔ جتنا گناہ کیا ہو، نیکی بھاری ہو گئی، گناہ ہلکا پڑ گیا، گناہ معاف، خلاص جاؤ اس کو جنت میں ڈال دو۔ دوسرا بندہ نیکی کا پلڑا اوپر، گناہ بھاری، گناہ نیچے۔ اب جتنا زیادہ گناہ سے، نیکی سے گناہ جتنا گرام، جتنا کلو بھی بھاری ہوگا، اس گناہ کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا، اور اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا گناہ اور نیکی دونوں برابر، بیلنس، ادھر 2 کلو ادھر 2 کلو، مثال دے رہا ہوں، وزن کی تو کوئی حدیث میں ذکر نہیں ہے، بس برابر ہوگا۔ وہ لوگ کہاں رہیں گے؟ مقام آراف میں ایک جگہ ہے، جنت و جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے مقام آراف، اللہ رب العزت وہاں ان کو رکھے گا۔ احادیث میں موجود ہے کہ بعد میں وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم الشان بات دعا کی چل رہی تھی، گفتگو گھوم گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں آپ کو دعا کے آداب سکھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے، سارا جھگڑا لا الہ الا اللہ۔ آج ہمارے غیر مسلم بھائی لا الہ سن کر کے ادب و احترام کے ساتھ سر جھکا لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر وہ لا الہ الا اللہ کے کلمہ کا مطلب سمجھ کر کے اگر اس کو دل سے تسلیم کر دیں تو اس کلمے کی تعظیم کرنے کا ان کو نیکی ملے۔ وہ سمجھیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی نہیں ہے پوجنے کے یوگیہ، کوئی نہیں ہے جس کے سامنے نتمستک ہوا جائے، کوئی نہیں ہے جس کے سامنے اپنے شیش کو، اپنے سر کو جھکایا جائے۔ یدی کوئی ہے تو یہ کیول ماتر ایک اللہ۔ اگر اس کو سمجھیں تو کوئی بات بنے۔ ہم نے نہ خود سمجھا نہ انہیں سمجھایا۔ مکہ کے لوگ لا الہ الا اللہ کے کلمے کو پہلی آواز میں سمجھ گئے۔ کہا اجعل آلہۃ الہ واحدہ ھذا شیء عجاب، ارے اس نے تو لات و عزیٰ و منات سارے معبودوں کا ایک خدا بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے، ہم نے تو اس سے پہلے کبھی سنا نہیں۔ ھذا شیء عجاب، یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر بازار پہ جا رہے ہیں، درگاہ پہ جا رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں، برے پیر کے اوپر جا رہے ہیں، کنڈا چڑھا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، نہ معنی سمجھے نہ مطلب سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی بنا پر جھگڑا ہوتا ہے قوم سے، اور آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ مدینہ سے آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے نکل رہے ہیں، 313 صحابہ ہیں۔ آپ کو خبر دی جاتی ہے ابو جہل 1000 کے لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمارا خوب جانتے ہیں، لیکن میں اس واقعے کے ایک اہم پہلو پہ گفتگو کروں گا۔ امام ترمذی نے، امام بخاری نے، کئی لوگوں نے اس حدیث کو جو ذکر کیا ہے، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں فارملٹی کے ساتھ، میرے بھائی دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے تکرار کے ساتھ بار بار گڑ گڑا کر کے دعا کی جائے۔ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کیا ہم نے دعا کیا؟ ہم ایسے دعا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کفار و مشرکین کی فوج کو، آپ سوچتے ہیں کہ اب اسلام کا کیا ہوگا، جبکہ صحابہ کرام جانثار وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ الا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اے اللہ کے رسول جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم لوگ یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ نہیں کہا ولکننا اقول، بلکہ ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا، اے نبی آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑے اللہ کے دین کے دشمنوں سے۔ وَإِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، بلکہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آپ کا دفاع کریں گے۔ اگر آپ سمندر میں گھوڑا ڈالنے کا حکم دیں گے وہاں بھی ڈال دیں گے۔ اتنے جانثار صحابہ، اتنی جانثار۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی، کافروں کا سربراہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، وہ آتا ہے اپنی قوم کو جا کر کے اس نے کہا واللہ لقد وفدت ملوک، وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری والنجاشی، کہتا ہے اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر، کسری، نجاشی، نہ جانے کس کس کے دربار میں گیا ہوں۔ واللہ ان رأیت ملکا قط، اللہ کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کو نہیں پایا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدہ، کہ جس کے ماننے والے
اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ جتنا کسی بادشاہ کے ماننے والے اس کی تعظیم نہیں کرتے، محمد کے ماننے والے محمد کی اتنی تعظیم کرتے ہیں. کہا واللہ یتنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم. ہائے ہائے، اگر اللہ کے رسول منہ سے تھوک و کھخاڑا نکالتے ہیں وہ زمین پہ نہیں گرتا. الا وقعت فی کف رجل منہم، کوئی نہ کوئی صحابی اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے. فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اور اس کو اپنے چہرے اور جسم میں بن لیتا ہے برکت کے لیے. اللہ اکبر. وَإِن يَتَوَضَّأْ، اور اگر اللہ کے رسول وضو کرتے ہیں قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ، نبی کے وضو کرتے وقت اس کے جسم سے لگ کر کے گرنے والے وضو کے قطروں کو، پانی کو لینے کے لیے آپس میں وہ لڑ پڑتے ہیں. اللہ اکبر. وہ نبی جس کے ماننے والے ایسے، ہائے ہائے، جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے نبی رب العالمین تیرا مددگار، جبرائیل تیرا مددگار، مسلمان تیرے مددگار، رب کے فرشتے تیرے مددگار. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ مشرکین کے فوج کی طرف دیکھتے ہیں، مسلمان مٹھی بھر اللہ اللہ. حدیث کے اندر الفاظ ہیں، دعا مانگنے کا طریقہ سیکھو میرے بھائی. حدیث کے اندر الفاظ ہیں، استقبل النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلۃ. اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، قبلے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف. فجعل یہتف بربہ ومد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، اپنے رب سے گڑگڑانے لگتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتنی ما وعدتنی. ہائے ہائے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اللہ اس وعدے کو پورا کر. اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو اس دین کو مکمل کر کے رہے گا. اے اللہ تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تو اس دین کو غالب کر کے رہے گا. اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتنی ما وعدتنی. اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر دے. حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اللہ کے رسول رو رہے ہیں، آپ کے آنسوؤں سے زمین جو تھی وہاں کی بھیگ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ جو چادر تھی سقطت رداؤہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی کندھے سے سڑک کر کے نیچے گر گئی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول زار و قطار رو رہے ہیں. فَأَتَى ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں. وَأَخَذَ رِدَاءَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھاتے ہیں، آپ کے کندھے پہ رکھتے ہیں، پیچھے سے آپ کو پکڑ لیتے ہیں ماڑے محبت کے، کہتے ہیں کَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ. اے اللہ کے رسول اتنی گریہ زاری کافی ہے، آپ نے اپنے رب کے سامنے اس قدر رویا، اس قدر گڑ گڑایا، یہ اتنا کافی ہے. کَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، آپ کے رب نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہو کر کے رہے گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، ہم آسمان سے فرشتے نازل کریں گے آپ کی مدد کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے کھل اٹھتا ہے. اللہ کے رسول کے دعا کے طریقے کو دیکھیں، آپ گرگرا رہے ہیں، ہائے ہائے، اس کے بعد دعا کر رہے ہیں. ہم اپنے مصیبت اور پریشانی میں کبھی روئے، آنکھوں سے آنسو بہایا، گڑ گڑائے؟ میرے بھائی اگر یہ دعا کی کیفیت نہیں ہوگی تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور ایک آخری اور اہم چیز میں بیان کر کے دعا کے آداب کو بتاؤں گا، اور پھر مختصر میں اس چیز کو بتاؤں گا جو بہت ہی ضروری ہے. ایک چیز یہ، مسلم وغیرہ ترمذی کے اندر میں روایت ہے، ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، ان کے داماد ہیں حضرت صفوان رضی اللہ عنہ. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ مدینے میں ہیں. ایک دفعہ وہ مکہ حج کرنے کے لیے جانے لگے تو وہ اپنے سسر کے گھر گئے. مطلب حضرت صفوان نجر سسرر باڑیتے گئے چین، اپنے سسر کے ہاں گئے، سسر موجود نہیں ہے. ساس کو پایا، کہا ساس ماں আমি حج کرتے جاچی، میں حج کرنے جا رہا ہوں. بابا نہیں، بولے نہیں وہ بازار گئے ہیں. تو کہا میں حج کرنے جا رہا ہوں. کہا کہ بیٹا اپنی دعا میں ہم کو مت بھولنا، نجر دعائیں آمادر کے بھول بے نا بیٹا، دعا کرتے. کہتی ہیں میرے بیٹے اے داماد صاحب تم ہماری دعا میں ہم کو مت بھولنا، اپنی دعا میں ہمارا نام ضرور لینا. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ، مسلم کی روایت ہے، وہاں سے نکلتے ہیں، راستے میں بازار گھاٹ میں
حضرت ابو دردہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، جو سسر ہیں۔ سسر کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم حج کرنے جا رہے ہو۔ کہا کہ ہاں ابا جان صحیح سنے، حج کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ بیٹا اپنی دعا میں ہم کو مت بھولنا۔ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ مومن اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے اس کے اپنے حق میں۔ یعنی یہ کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیچھے میں دعا کریں گے، اللہ میرے لیے میری دعا کو قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ٹکا دیے دو، پیسہ دیے دو، گاڑی دیے دو، اے مکچان نان پھان کتنی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دعا کی اے اللہ میرا پڑوسی ہے، اے اللہ میرا دوست ہے، میری چاچی ہے، میری پھوپھی ہے، میری خالہ ہے، میری نانی ہے، اے اللہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہم میں سے کون ہے جو ہم رات کو اٹھ کر کے تنہائی میں یا اپنی نمازوں میں یا ایسے بھی اپنے پڑوسی، اپنے محلے، اپنے دوست احباب کے لیے دعا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، صرف اپنے لیے۔ میرے بھائی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے اگر ہمیں اپنی دعا قبول کروانی ہے رب کی بارگاہ میں، ہم دوسروں کے لیے دعا کریں تو اللہ ہمارے لیے ہمارے حق میں کی گئی دعا کو قبول کرے گا۔ اور ایک اہم چیز کہوں گا، 1.5 گھنٹے سوے گھنٹے کا وقت ہے، تقریباً 15-20 منٹ کیا وقت بچا ہوا ہے۔ ایک اہم چیز یہ تو وہ طریقہ ہو گیا، وہ ادب ہو گیا کہ ہم دعا رب سے مانگے کیسے۔ اگر ان طریقوں سے دعا مانگیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو ہماری دعاؤں کے قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہو اور ہم اس کو برائی سے نہ روکیں، اگر نیکی کا حکم نہ دیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ بالکل سنن اربعہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اے لوگوں سنو، تم لوگ ضرور بھی ضرور نیکیوں کا حکم دیتے رہو گے، برائیوں سے روکتے رہو گے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِندِهِ أَوْ عَذَابًا مِّنْ عِندِهِ۔ لیکن اگر برائیوں سے روکنا، نیکیوں کا حکم دینا چھوڑ دو گے، اللہ آسمان سے عذاب نازل کرے گا۔ ترکی میں آیا نا زلزلہ، عذاب آیا، ایسے نہ جانے کتنے عذاب اللہ رب العزت بطور نشانی کے دکھاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِندِهِ، اللہ اپنے عذاب کو تمہارے اوپر نازل کرے گا۔ ثُمَّ لَتَدُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو گے، فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ ہمارے بعد آنے والے خطیب آ چکے ہیں، انشاءاللہ 2 بجے سے پہلے 2 بجے تک میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک اور اہم چیز میرے بھائی، دعا کی تمام شرطیں ہم اگر پوری کر لیں، جس کے بارے میں ہمارے بزرگ نے ابھی کہا تھا، اگر ہم حرام و حلال کا اگر خیال نہ رکھیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ এই জলসাটা হচ্ছে, জলসার প্রধান সাহেব বললেন কি বাবা আমি ইসলাহে মুআশারার একটা জলসা করছি, আপনি কত টাকা দিতে পারবেন? মৌলানা সাহেব 50,000 টাকা নিয়ে নাও। আল্লাহু আকবার। آپ اگر حرام کمائی کا 50,000 نہیں 5 کروڑ اگر اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاکیزہ ہے، پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں حرام مال خرچ کرنے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص میلے کپڑے کو پیشاب سے صاف کرے۔ کوئی آدمی کپڑا چھے اس میں گندگی لگی ہے، ایک بوتل پیشاب لے آیا، رین سر پیکسل سے خوب رگڑ رگڑ کے اس کو دھوئے گا، کہتے ہیں کہ وہ کپڑا جس کا میلہ ہے پیشاب سے صاف کرے گا تو کیا وہ صاف ہوگا؟ پہلے سے زیادہ گندہ ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے میں کوئی حرام مال خرچ کرے اس کی مثال یہی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسلم کی روایت، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ ان اللہ امر المؤمنین بما عمل به المرسلین، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مسلمانوں کو حکم دیا اس طریقے سے اپنے رسولوں کو بھی حکم دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت
پاک اور حلال چیزیں کھاؤ، نیک اعمال انجام دو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال کھاؤ، پھر اللہ کی عبادت کرو، شکر کرو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر ششاق برا۔ میرے بھائی، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس حالت میں دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ ایک مسافر جو سفر میں نکلا ہو، اس کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا یطیل السفر ششاق برا یمد یدیہ الی السماء، لمبی مسافت دوری طے کر کے آیا ہے، پراگندہ حال ہے، غبار آلود ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے آسمان کو ہاتھ کی طرف اٹھاتا ہے، اس کنڈیشن میں ہے، اس پوزیشن میں ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ دعا کی قبولیت کی وہ گھڑی ہے، کیونکہ وہ مسافر ہے۔ وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے یہ دے دے، اے میرے رب مجھے وہ دے دے، اے میرے رب یہ دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہے، وہ جسم کے اندر جو غذا لے رہا ہے وہ حرام ہے۔ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، جسم کے اندر جو چیز پی رہا ہے وہ بھی حرام ہے۔ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وہ جو بہترین کپڑا اپنے جسم کے اوپر رکھا ہوا ہے وہ حرام مال سے خریدا گیا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ اکبر۔ اگر ہمارا کھانا حرام، ہمارا پینا حرام، ہمارا پہننا حرام، ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہائے ہائے، سارے علماء آئے جہیز پر تقریر کر کے چلے گئے، ہم نے کان پہ سنا، ہمارے کان پہ جوں تک نہ رہیں گی۔ میرے بھائی، ظلم کر کے تم نے اپنے سسر سے کپڑا لیا ہے، کہا ووڈ لینڈ کا جوتا پہنیں گے، باٹا کا جوتا پہنیں گے، THMT کا اور ٹائٹن کی گھڑی لگائیں گے، اور ریمنڈ کا سوٹ سلا دو۔ زبردستی دھانس دھاندلی کر کے اس کی بیٹی سے، چونکہ اس کو شادی کرنی ہے، اخلاقی طور پر مجبور کر کے اس سے کپڑا لے لیا، اس نے دل سے دیا نہیں۔ بہت کام ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں، اس کو پڑھانا ہے، چھوٹی بیٹیاں ہیں۔ حرام مال ہوا کہ نہیں؟ اور اس حرام کپڑے کو پہن کر کے، سسروال والا کپڑا، عید کے دن جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھ کر کے جمعۃ الوداع میں جا رہا ہے، کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ میرے بھائی، حرام کھانا، اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ جو ابھی عالم دین بیان کر کے گئے، زبردستی کا کھانا، تعامل ظلم ہے۔ زبردستی ڈیمانڈ کرنا کہ اتنے آدمی کے ساتھ آئیں گے تم کو کھانا کھلانا ہی ہوگا۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایک نوجوان بیچارہ نیا نیا اہل حدیث ہوا، اس نے کہا کہ ہم جہیز نہیں لیں گے۔ اب وہ بیچارہ جب نکاح کا پیغام دے رہا ہے تو سسر ہونے والا کہتا ہے کہ نا نا، جہیز تو لینا ہوگا، 100 باراتی لے کے آئیں گے۔ کہا کہ آپ کو لانا ہوگا؟ بولا نہیں، ہم 100 باراتی نہیں لائیں گے، ہم 5-7 آدمی سے آئیں گے، سنت طریقے شادی کریں گے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ لڑکار مدے چھیلر مدے کچھ نہ کچھ کمی آچے، ایر جنہ تو جہیز لیچے نا، استغفراللہ۔ وہ کہہ رہا ہے لڑکا میں کوئی کمی ہے، اسی لیے نہیں پیسہ ٹکا لے رہا ہے، ضرور کچھ گڑبڑ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن زبردستی اگر کوئی کسی سے کھانا کھائے تو میرے بھائی حرام کا کھانا ہے، تعامل ظلم ہے، ایسے کھانا کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا حلال اور حرام کے تعلق سے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں۔ معزز سامعین، جیسا کہ اس تقریر اور اس خطبہ کے شروع ہونے سے پہلے ہمارے محترم بزرگ نے یہ فرمایا کہ جلسہ اصلاح معاشرہ کا ہے، اور انہیں موضوع کی خبر نہیں کہ کس موضوع پر کون سا مقرر بیان کرے گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو بات انہوں نے کہی، انشاءاللہ اسی موضوع کے تعلق سے آپ کی اور ہماری گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم کا ایک نسخہ میں نے آتے کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ مریم، اس کی چند آیتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور اس کی روشنی میں بھی گفتگو ہوگی۔ میرے بھائی،
ہم اور آپ سبھی کے سبھی مسلمان ہیں. ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ اللہ رب العزت کا جس قدر بھی شکر ادا ہم کریں اتنا کم ہے. ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. میرے بھائی، یہ جو پروگرام ہے یہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے. بہت دنوں کے بعد کوئی ایسا پروگرام دیکھنے کو ملا کہ جس پروگرام کے اندر آن دا اسٹیج جلسہ گاہ کے اندر چندے کی اپیل نہیں کی جا رہی، اور جلسہ گاہ میں چندے کی اپیل کا کیا جانا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. دینی امور اور دینی کام اور دین کے راستے میں جو کچھ بھی محنت و کوشش کی جاتی ہے اس کا دار و مدار اور انحصار اسی چندے، صدقات اور زکوٰۃ اور عطیات پہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، نبی بنائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہم اس کو لفظ چندہ سے تو تعبیر نہیں کریں گے، شاید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دین کی ترویج و نشر و اشاعت کے لیے خصوصی طور پر میدان جنگ میں کفار و مشرکین سے مقابلے کے لیے مالی مدد کے لیے تعاون کی اپیل کیا کرتے تھے. وہ بھی ایک چندے کی شکل ہوا کرتی تھی. لیکن سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ رات کے اس پہر میں، جبکہ 12:30 سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے، ابھی ہمارے سامنے جو فاضل مقرر تیمی صاحب آپ کے سامنے سماج کے ایک سلگتے ہوئے موضوع جہیز کی جو رسم ہے، جہیز کی جو پرتھا ہے، اس پر گفتگو کر رہے تھے. اس کے بعد پھر میرے نام کی باری آئی، میرا نام اناؤنس کیا گیا. کٹیہار میں بہت دنوں سے پروگرام اور جلسے میں جس قدر بھی میسر ہو پاتا ہے کرتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ ادارے کے مدرس ہیں، پڑھاتے ہیں، استاذ ہیں. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، وقت کی اس قدر تنگی ہوتی ہے کہ ہم پروفیشنل انداز میں مہینوں بھر ہر جگہ، ہر مقام اور جہاں پر بھی جو بلائے وہاں جا کے جلسہ نہیں کر سکتے. اسی لیے کہ ایک مدرس اگر کسی دن مدرسے سے غائب ہو تو بہت سارے بچوں کی کلاسیں خالی چلی جاتی ہیں. لیکن یہاں جلسے کے منتظمین کے اصرار پہ میں آپ کے یہاں آیا، میرا نام لیا گیا، میں یہاں پر موجود بیٹھا، آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہوں. اس دورانیے میں کہ جب میں آیا تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ شاید تھک کر کے یا کسی ضرورت یا کسی حاجت کی بنا پر کچھ لوگ تھے جو دیکھنے میں آیا کہ وہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بھی قبول کرے. اور جو لوگ اس سے پہلے بھی آئے، ایک جمع غفیر تھا، ایک مجمع تھا کہ مجھے کسی خاص مقرر کی تقریر سننی ہے، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ وہ آئے. اللہ رب العزت نے ان کو جس قدر توفیق دی تھی اس قدر انہوں نے دین کی باتیں سنی اور چلے گئے. لیکن میرے بھائی، سب سے زیادہ قابل مبارکباد آپ لوگ ہیں، نوجوان، بوڑھے، ہماری مائیں، بہنیں اور یہ نوجوان جو بھی یہاں پر موجود ہیں. کیونکہ میرے بھائی، یہ اصلاح معاشرے کا جلسہ ہے اور آپ کہیں نہ کہیں مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسلمان کے تعلق سے حسن ظن رکھے، یعنی اس کے بارے میں اچھا گمان کرے، اچھی رائے رکھے. آپ یہاں پر آئے ہیں، ہم آپ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں، ہماری یہ رائے ہونی چاہیے کہ آپ دین سیکھنے کے لیے آئیں. کچھ باتیں ہوں گی جو ہم سیکھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں گے. لہذا آپ زیادہ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ رات کے اس پہر میں یہاں پر موجود ہیں. میرے بھائی، یہ رات کی وہ گھڑی ہے کہ چند گھنٹے یا لمحوں کے بعد رات کا وہ تیسرا پہر غالباً شروع ہوگا، کہ جس آخری گھڑی میں اللہ رب العزت سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جو پکارے، جو مانگے تو میں اس کو عطا کروں. یہی وہ گھڑی ہے، یہی وہ پہر ہے. کم و بیش آگے پیچھے یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ ساعت ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں یہاں صرف بیٹھنا، بعض کی تقریریں ترنم کے ساتھ ہوا کرتی، لے اور سر کے ساتھ، بعض کی تقریریں
کچھ الگ انداز میں ہوتی ہیں، بعض کی کچھ الگ انداز میں ہوتی ہیں۔ ہاتھوں کی جس طریقے سے پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طریقے سے کتاب و سنت کی باتیں تو سبھی کرتے ہیں، لیکن انداز بیان، انداز تخاطب، انداز استدلال الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ لیکن آپ صرف اپنے کانوں کو مزہ دینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے انشاءاللہ یہاں نہیں آئے، بلکہ دین سیکھنے کے لیے آئے۔ میرے بھائی، اصلاح معاشرہ کے ہی تعلق سے جس اہم چیز پر میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو اس بات کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ کہ آپ جانتے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ کا دین بیان کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جو ذکر کی مجلس ہوتی ہے، احادیث کے اندر موجود ہے کہ فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن فرشتے ایسی مجلسوں کو اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں۔ سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی پوچھتا ہے کہ اے میرے بندو، اے اللہ کے فرشتوں، بتاؤ کہ تم نے دنیا میں میرے بندوں کو جب تم ملے تو کس حال میں پایا؟ نام لے لے کر کے فلاں 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 کو کس حال میں پایا؟ بعض روایات میں یہ بھی ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جب میں ان کے پاس گیا وہ تیری دین کی باتیں سن رہے تھے، ذکر کی مجلس قائم تھی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی تھی۔ کہا کہ جب تم ان کو چھوڑ کر کے آئے تو کس حال میں پایا؟ کہا اللہ، جب میں انہیں چھوڑ کر کے آیا تو تیرے ذکر کی مجلس میں ہی ان کو پایا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر کسی جلسے اور جلوس کے اندر میں ہمارے بیٹھنے کو اگر اللہ قبول کر لے، شرط یہ ہے کہ ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، نیک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی مبنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے نیت کی اصلاح کر لیں۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں میرے بھائی۔ کانفرنس جلسہ اصلاح معاشرہ کا ہے۔ ایک مقرر آئے، اس نے کہا کہ سماج کے اندر یہ برائی ہے، یہ خامیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں، یہ کوتاہی ہے۔ بطور مثال، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم حج نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم بے پردگی کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، ہم حرام کھاتے ہیں، ہم جہیز لیتے ہیں، ہم لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا مال غصب کر لیتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے، خطیب یہ کہتا ہے، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، جلسہ ہو، خطیب یہ کہتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان برائیوں سے رکیں اور نیک عمل انجام دیں۔ بندہ مومن جب اس کو کسی نیک کام کی طلب، نیک کام اس سے جب طلب کیا جاتا ہے، نیک کاموں کی طرف جب اسے بلایا جاتا ہے، تو بندہ مومن کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ ایک بہت ہی بہترین دعا ہے، وہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن اذان کے کلمات پکارتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جواب دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مؤذن اس کے بعد ان کلمات کو 4 بار کہہ کے پھر کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی جواب دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر مؤذن کیا کہتا ہے؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہونے کی وہ گواہی دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہتا ہے واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ کہتا ہے، وہ بولنے میں ذرا یہ ہو گیا۔ پھر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن گویا آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام مشغولیات کو ترک کر دو، صحیح غلط جو بھی کر رہے ہو اس کو ترک کر دو، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اس دعا پر کبھی غور کیا آپ نے؟ ہم یہ کیا کہتے ہیں اذان کے اندر؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے جواب میں ہم کہتے ہیں
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائی یہ بڑی عظیم الشان دعا ہے، بہت ہی بہترین کلمات ہیں یہ۔ اس دعا کا مطلب جانتی ہیں؟ یہ دعا ہے لا حول ولا قوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ تو برائیوں سے بچنے کی ہمارے اندر طاقت ہے، مؤذن بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، مؤذن نیکی کی طرف بلا رہا ہے۔ اے اللہ اس بھلائی اور نیکی کے کرنے کے لیے مجھے شیطانی ہٹ کنڈوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنے نفس کے دامے فریب سے نکلنا ہوگا، برائیوں کو ترک کرنا ہوگا۔ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ برائیوں سے بچنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، اے اللہ وہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اے اللہ اس نیکی کو کرنے کی بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے، نہ تو برائی سے بچنے کی میرے اندر طاقت ہے، نہ ہی نیکی کو انجام دینے کی میرے اندر طاقت ہے، الا باللہ، مگر کہ اللہ تیری ہی مدد سے۔ یہ بہترین دعا ہے۔ گویا یہ پتا چلا کہ اصلاح معاشرہ کے اندر جتنی بھی باتیں کی جائیں، ہم کیا کریں گے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم توفیق کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے، اللہ سے مانگیں گے نا۔ اے اللہ فلاں عالم، فلاں خطیب، فلاں مقرر، فلاں جلسہ کے پردھان نے، فلاں عالم صاحب نے مجھے کہا ایسا اور ایسا کرو۔ اللہ سے پہلے توفیق مانگی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیکی کو کرنے کی تو توفیق عنایت فرما۔ دعا، بغیر دعا کے نہ ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں، نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی دعا صرف یہیں پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر پہلو اور ہر لمحے میں ہمیں دعا کی ضرورت پڑتی ہے۔ مولوی صاحب آئے، انہوں نے تقریر کی جہیز نہیں لینا حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ آپ اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، بغیر جہیز کے شادی ہو نہیں رہی، آپ کریں گے کیا؟ سود پر پیسہ آپ لیں گے نہیں، آپ ایسے جہیز خور کو اپنی بیٹی نہ دے تو یہ بہتر ہے، لیکن کریں گے کیا؟ دعا کریں گے۔ آپ کے بچے کی نوکری ہونی ہے، بچہ قابل ہے، لائق ہے، فائق ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں، نیک و دیندار لڑکی نہیں مل رہی، کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ نوکری نہیں ہو رہی، سروس نہیں ہو رہی، کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ بیمار ہیں، دوا علاج اپنی جگہ پہ، لیکن کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ آپ کی بیوی بد زبان ہے، بد خلق ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس کی اصلاح کے لیے دعا کریں گے، یا کسی سے دعا کروائیں گے۔ گویا کہ ایک مومن کی پوری زندگی اصلاح معاشرہ کی جتنی بھی بات ہو، ان تمام پہ عمل کرنے کے لیے بندہ مومن دعا کا محتاج ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا، دعا کو عبادت قرار دیا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرے رب نے کہا، یہ فیصلہ کر دیا، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ میرے بندو تم مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اور آگے کیا کہا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ میری عبادت سے گریز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اللہ نے فرمایا دعا مانگو، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری عبادت نہیں کرتا ہم اسے عنقریب جہنم میں ڈالیں گے۔ پتہ کیا چلا کہ دعا عبادت ہے، قرآن یہ کہہ رہا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، جب مجھ پر ایمان لانے والے بندے، میری عبادت کرنے والے بندے، میرے متقی بندے، پرہیزگار بندے، راتوں کو اٹھ کر کے تہجد پڑھنے والے بندے، جب میرے بندے آپ کے بارے میں سے، میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، اذا سألک عبادی، کیا سوال کریں؟ پوچھیں آپ سے کہ میرا رب کہاں ہے۔ اذا سألک عبادی عنی، میرے بارے میں پوچھیں، آپ بتا دیجئے کہ میں تو ان کے بالکل قریب ہوں۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، انہیں بتا دیجئے کہ نحن اقرب من حبل الورید، ارے میں تو ان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے ہی احکام کی پیروی کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لے کر کے آئے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں، ہدایت پا جائیں۔ میرے بھائی، دعا مومن کا ایک عظیم ہتھیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت، لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے اپنی تمام حاجتوں کو اور ضرورتوں کو مانگے۔ لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَالِهِ إِذَا انْقَطَعَ، یہاں تک کہ جو پیر میں جوتی پہنی جاتی ہے، جوتے میں فیتا لگایا جاتا ہے، تسمہ ہوتا ہے، فرمایا کہ اگر جوتے کا فیتا، جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے، وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ عطا کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ مومن کو کسی بھی حال میں اللہ رب العزت سے دعا ترک کرنی نہیں چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعائیں تو ہم کرتے ہیں، دعائیں ہم کرتے ہیں، ہم میں سے کون ہے جو دعائیں نہیں کرتا؟ لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم یہ بتائیں گے کہ دعا کے کرنے کا طریقہ کیا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی تو کیوں ہوتی، اور آخر کیا چیز ہم اختیار کریں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تاکہ ہم علماء کرام کے ذریعے بتائے گئے وعد و نصیحت، قرآن کے احکام و فرامین پر عمل کر سکیں، اللہ سے مدد اور توفیق مانگ سکیں۔ میرے بھائی، سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب دعا کریں تو سب سے پہلی بات کہ پورے یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اگر آپ کو اپنی زبان میں اگر ہم سمجھائیں تو پہلا اصول کہ جب بھی ہم دعا کریں پورے ارادے، پورے عزم اور پورے پختگی کے ساتھ۔ آپ کے یہاں آتا ہوں، آپ کی زبان کی تھوڑی بہت سمجھ ہے، یعنی پہلا اصول کیا ہوا کہ جیکنی اپنارا دعا کربن اللہ رب العزتر کاچے پورو یقینر اعتمادر سونگے کہ اللہ میں نے تجھ سے دعا کی ہے، اے اللہ میری دعا کو قبول کر۔ اس عزم اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگنے کا ایک بڑا ہی نرالا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر میں سورہ مریم کے اندر میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک بڑی ہی نیک بندی تھی، ان کا نام کیا تھا؟ مریم علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام کون ہے؟ یہ بھی ایک عجیب و غریب المیہ ہے ہماری امت کے نوجوانوں کا۔ ان کو فلمی ہیرو اور ہیروئن کے بارے میں آپ پوچھ لیجئے کہ فلاں فلم کا ایکٹر کون ہے، یہ فلاں خان ہے، یہ سلمان ہے، یہ شاہ رخ ہے، یہ فلاں کرکٹر ہے، یہ فلاں اسپورٹس مین ہے، یہ نیتا ہے، یہ فلاں ہے، ساری چیزیں وہ جانتے ہیں۔ لیکن دین اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اسلامی واقعات کے بارے میں، اسلامی شخصیات کے بارے میں پوچھ لیجئے تو وہ دائیں بائیں کرتے رہتے ہیں، ان کو نہیں پتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن کریم نازل ہوئی، اس قرآن کریم کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بڑی پاک باز، بہت ہی نیک عورت تھیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کس کی ماں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو کہ آسمانوں پہ چلے گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام عبادت گزار تھی، ایک محراب تھا، ایک مخصوص جگہ تھی عبادت کی جہاں مریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتی تھی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر وہ موسم، جیسے ابھی انگور کا موسم ہے، سنترے کا موسم ہے، جس موسم کا جو پھل ہوتا ہے وہ پھل اسی موسم میں ملتا ہے۔ آپ کاشتکار ہیں، آپ سبزی اور ترکاری اگر اگاتے ہیں تو جس چیز کا جو موسم ہے اس میں وہی چیز ملے گی۔ گرمی کے موسم کے پھل الگ ہوا کرتے ہیں، ٹھنڈی کے موسم کے پھل الگ ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر مذکور ہے حضرت زکریا علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے خالو تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب حضرت زکریا علیہ السلام جایا کرتے تھے، جب کلما دخل زکریا، جب حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ بے موسم کے پھل وہاں پر موجود ہیں، گرمی میں ٹھنڈے کا پھل، ٹھنڈے میں گرمی کا پھل۔
حضرت زکریا علیہ السلام بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب بھی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈی میں گرمی کا اور گرمی میں ٹھنڈی کا پھل موجود ہے. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھوں گا اس میں موجود ہے ان کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. بیوی بانجھ ہو چکی ہے, بیوی بوڑھی ہو چکی ہے, بیٹا نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو جب دیکھا حضرت زکریا نے کہ اے اللہ تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دیتا ہے, پوچھا یا مریم انا لکی ھذا, ارے مریم یہ پھل آتا کہاں سے ہے؟ مریم نے کہا کہ اللہ کی جانب سے آتا ہے, بے موسم کا پھل. اللہ اکبر, بے موسم کا پھل. حضرت زکریا کے دل میں یہ بات آئی کہ اے میرے رب, جب تو بے موسم کا پھل عطا کر سکتا ہے مریم کو, تو مجھ بوڑھاپے کو جو خود بوڑھا ہو چکا, جس کی بیوی بانجھ ہے, بوڑھی ہے, اس کو تو اولاد عطا کر سکتا ہے. پورے یقین کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں. سورہ مریم کی پہلی آیت سے یہ واقعہ دوسری آیت سے شروع ہوتا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے کاف ہا یا عین صاد, یہ حروف مقطعات ہیں, ان کا معنی اور مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے رب العالمین کے. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. حضرت عیسیٰ زکریا علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, زکریا پہ تیرے رب نے جو رحمت کی برکھا برسائی اس کا یہ ذکر ہے. اذ نادى ربہ نداء خفیا, جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو خاموشی کے ساتھ, یقین کے ساتھ, گر گرا کر کے چپکے سے پکارا اور فرمایا قال رب انی وہن العظم منی, اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے, واشتعل الراس شیبا, اور میرے سر کے اندر سفیدی آ چکی ہے, ولم اکن بدعائک رب شقیا, لیکن اے میرے رب میں تجھ سے کبھی دعا مانگ کر نا امید نہیں ہوا. پورے عزم و یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, اے اللہ میرے بعد تو میرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا, کوئی وارث نہیں رہے گا, میری بیوی بانجھ ہے, فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا, اے اللہ اس بوڑھے کو جس کی بیوی بانجھ ہو چکی ہے, اے اللہ پورے یقین کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں, اے اللہ تعالیٰ تو مجھے بیٹا عطا فرما. اللہ رب العزت نے کہا اور آگے کہا یرثنی ویرث من آل یعقوب, اے اللہ وہ میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے گا. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, اے اللہ تعالیٰ تو اس سے راضی ہو جا. اللہ نے اپنے زکریا کی دعا قبول فرماتے ہوئے کہا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ, فرمایا اللہ رب العزت نے کہ زکریا میں تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا, اور اس نام کا کوئی فرد اس سے پہلے پیدا ہی نہیں ہوا. اللہ اکبر, اللہ نے بیٹے کی بشارت بھی دی, نام بھی رکھا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے توکل کے ساتھ اگر دعا کریں. ہم دعائیں کرتے ہیں, ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے, ہم غفلت میں پڑے ہوتے ہیں, نماز کے بعد ہاتھ اٹھایا, یوں ہی دعا کر لیا, گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کر کے اللہ رب العزت پر احسان کر رہے ہیں. میرے بھائی یقین کے ساتھ اگر دعا کریں جیسے زکریا نے دعا کی تھی علیہ السلام نے, انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. پہلی چیز بہت ہی اہم, میں آپ کے سامنے کسی قصے اور کہانی ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنا سکتا, کیونکہ ہم لوگ مدرسے کے اندر قرآن و حدیث ہی پڑھایا کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ جب کسی کو خطاب کرتے تو قرآن و حدیث کے ہی واقعات بیان کرتے تھے. ہم آپ کے سامنے صرف کتاب و سنت کی ہی بات کریں گے, اسی لیے کہ الحمدللہ آپ اپنی نسبت بھی قرآن و سنت کی طرف کرتے ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں, جو اہل الحدیث ہوتا ہے وہ قرآن و سنت اور حدیث کی ہی بات سنا کرتا ہے. ایک دوسری چیز